چوتھی تراویح ہے اور جمعے کی رات ہے۔ صبح انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے اس مجلس میں روز جمعہ سے استفادے کے حوالے سے اپنے آباء کو تبلیغ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اسی وقت سے اللہ نے جمعے والے دن کو انسانی زندگی کا سب سے زیادہ فضیلت والا دن بنایا ہے۔ آقا الجنائز نے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے خاتمے کی نشانیاں لکھی ہیں۔ اچھے خاتمے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ موت لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو کسی کی موت ہو، یہ بھی اچھی علامت ہے۔ حقیقی اور فقی خبر تو اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ اچھی علامت ہے کہ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، عمل صالح کی حالت میں موت ہو، سجدے کی حالت میں موت ہو، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے موت آ جائے، توبہ کرتے ہوئے موت آ جائے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، ایسے ہی جمعے کی رات کو موت آنا۔ بخاری نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جمعے کا دن ہی دراصل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور پچھلے انبیاء کی امتوں کو بطور فضیلت کے دیا تھا۔ یہودی بھٹک گئے اور جمعے کی پہچان نہ کر سکے اور ہفتے والے دن کو انہوں نے اپنا مقدس دن بنایا، اور عیسائی بھٹک گئے اور وہ جمعے والے دن کی پہچان نہ کر سکے اور انہوں نے اتوار والے دن کو عام دن بنایا۔ یہ دن اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے دن کی خصوصیات نقل کی ہیں۔ کوئی 32 ایسے خصائص ہیں جو امام ابن قیم نے نقل کیے ہیں، جو صرف جمعے والے دن میں ہوتے ہیں، کسی اور دن میں وہ بات نہیں ہوتی۔ شاید پیارے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ ابھی ماضی قریب تک امت مسلمہ جمعے کے دن کو بہت خاص طریقے سے اپنایا کرتی تھی اور منایا کرتی تھی۔ صبح سویرے جمعے کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، مسجدوں کی صفائیاں، ستھرائیاں، انتظامات شروع ہو جاتے تھے۔ آپ بزرگوں کو دیکھتے تھے مسواک کر رہے ہیں، نہانے دھونے کے بندوبست کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور صبح سویرے ہی مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ عربوں میں اب بھی یہ بات بہرحال ایک حد تک موجود ہے۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ صبح 8-10 بجے سے مسجدوں میں لوگ جمعے کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ معمول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوپہر کا آرام کرتے تھے نا، قیلولہ، وہ ظہر سے پہلے کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے، ایسے 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے سو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیدار ہوتے، کچھ تلاوت فرماتے جو معاذ ہوتا، پھر اذان ظہر ہوتی اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ سوائے جمعے والے دن کے، جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ یعنی دوپہر کا جو آرام ہے وہ بھی جمعہ پڑھا کر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا جو کھانا ہے وہ بھی جمعہ پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تو کھاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرح ہے ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلام کرنے کے لیے میرے پاس تشریف لاتے، کچھ دیر بیٹھتے، حال احوال پوچھتے، بات چیت کرتے اپنی اماں جان سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ یہی روایت تھی اہل اسلام کی۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں کتاب الجمعہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سفر کر کے آتے، کچھ جوان تھے، یہ خود بھی 15 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ہم نماز جمعہ ادا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر انصار کی بزرگ خواتین میں سے ایک خاتون، بزرگ خاتون تھی، ہم جوان مل کر جاتے اور اماں کو سلام کرتے، جیسے آبا و اجداد کو بچے دیکھتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ روایات اسی طرح باقی رہتی ہیں، تہذیب و ثقافت اسی طرح دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ اپنے آبا و اجداد کو جیسے کرتے دیکھتے تھے ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اماں جی کے پاس آتے تو اماں جی ہمارے لیے ضیافت کا بندوبست کرتی۔ ضیافت کیا تھی؟ انہوں نے گھر میں کیاریوں میں چقندر کی جڑیں لگائی ہوتی تھی، چقندر کی جڑیں وہ نکال لیتی، انہیں چھیل چھال کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالتی، کچھ آٹا ڈال دیتی، کوئی نمک وغیرہ ڈال دیتی، کوئی چربی، کوئی گھی، کوئی گوشت، کوئی شے اور نہیں ہوتی، یہ لیٹی سی بنا کر وہ ہمارے سامنے رکھ دیتی تھی۔ ہم اماں کو مل بھی لیتے، ہم جو کھانا ہوتا وہ کھانا بھی کھا لیتے، اماں کو بھی ہماری انتظار ہوتی تھی کہ بچے آئیں گے، اور وہ یہ انتظام کر رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعے والے دن کی اماں کی ضیافت کی وجہ سے انتظار ہوا کرتی تھی، جمعے والے دن کی اماں کی ضیافت کی وجہ سے انتظار ہوا کرتی تھی۔ اللہ اپنی ہدایت نصیب فرمائے، ہم لوگوں نے جب سے جمعے والے دن بازار کھول دیے ہیں، تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں، اس کی وجہ سے جو مسجدوں کی رونقیں تھیں وہ متاثر ہو گئی ہیں، اب آپ اسکول کے باہر 12 بجے والدین کھڑے ہیں بچوں کو لینے کے لیے، اور 12:30 بجے خطبہ یا 12:15 بجے خطبہ شروع ہونا ہے، لا محالہ نصف خطبہ گزر جائے گا تب یہ والد پہنچے گا۔ پھر بچے گھر میں اسکول کے بچے جب گھر میں آئیں گے تو ماں ان کی یونیفارمز تبدیل کرائے گی، کھانا پینا کا بندوبست کرے گی، اور اس دوران سارے ٹبر کا جمع رہ جائے گا۔ یہ بہت بڑا نقص پیدا ہوا ہے۔ تاریخ اسلامی میں مسلمان جمعے والے دن جو چھٹی کرتے تھے یہ کسی مسئلے کا حکم کی وجہ سے نہیں تھا پیارے بھائیوں، یہ ضرورت کی وجہ سے تھا، ضرورت کی وجہ سے تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی مغرب میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے، عشاء میں سورہ جمعہ کا آخری حصہ اور سورہ منافقون کا آخری حصہ پڑھتے، فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحد اور سورہ سجدہ پڑھتے، جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقون اور جمعہ یا غاشیہ اور اعلیٰ پڑھتے، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارات کرتے، ملتے ملتے کھانا کھاتے، آپ آرام کرتے، اور عصر کے بعد سے مغرب تک پھر قبولیت کا وقت کو تلاش کرتے۔ گویا جیسے ہی جمعے کی رات شروع ہوتی تھی تو سارے سسٹم میں اہتمام آ جاتا تھا، مغرب کی قرات بدل گئی، عشاء کی قرات بدل گئی، فجر کی قرات بدل گئی، جمعے کی قرات بدل گئی، عصر سے لے کر مغرب تک کی مصروفیت ہوتی۔ اب لامحالہ جب اتنی ساری مصروفیت ہوگی تو اس دوران جو اپنا سرکل مصروفیت ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر امت مسلمہ جمعے والے دن ریلیکس ہوتی تھی، بازار بند ہوتے تھے، تعلیمی ادارے بند ہوتے تھے، اور لوگ مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے۔
یاد رکھیں مسجد کے ساتھ جو گھرانہ وابستہ ہے وہ حساب میں ہے، وہ حساب میں ہے۔ مسجد یہ محض نماز کا مقام نہیں ہے، یہاں ہمیں پوری دینی زندگی گزارنے کے راستے کھول کر اللہ نصیب کرتا ہے۔ اور جمعہ ایک مکمل تربیت ہے، ایک مکمل تربیت ہے۔ دین اسلام کے خصائص آپ دیکھیں، خصوصیتیں کیا ہیں، تو ان خصوصیات میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ یہ دین اپنے ماننے والوں کو مسلسل تربیت میں رکھتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو ایک دن کے اندر 5 6 7 رکوع قرآن پاک کے سننے کا موقع دیتا ہے۔ کئی دفعہ اللہ پاک کی گھر میں انہیں صفوں میں کھڑا کر دیتا ہے، ایک کے پیچھے سب کو اقتدا پر معمول کرتا ہے۔ یہاں آتے ہیں، یہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں رہتا، بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں رہتا، یہاں حیثیتوں کا فرق نہیں رہتا ہے، یہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خبریں ملتی ہیں، دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غم کا پتہ چلتا ہے، ہمدردی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، بیمار کی بیمارداری کی جاتی ہے، جنازوں کی اطلاع ملتی ہے، نمازی آپس میں ان کی محبتیں دوستیاں بنتی ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں ہوتی ہیں، ضیافتیں ہوتی ہیں، رشتے ناطے قائم ہو جاتے ہیں، خاندان بنتے ہیں۔ گویا مسجد اپنے دامن میں مسلمان کو محفوظ کرتی ہے، مسجد اپنے دامن میں مسلمان کو محفوظ کرتی ہے، اور نمازی بندے کو ہی ثقافتوں کا موقع ملتا ہے اور سارا سلسلہ۔ اہل پاکستان دینی تعلیم کا اتنا رجحان ہے، ہر طبقے کو آپ دیکھ لیجیے، ہزاروں مدارس ہیں، ایک ایک طبقے کے ہزاروں مدارس ہیں، اور ایک ایک مدرسے میں ہزاروں طلبا پڑھتے ہیں، یعنی کوئی کروڑوں طلبا کی یا یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، وہ مسجدوں کے بلبوتے پر ہو رہی ہے، وہ مسجدوں کے بلبوتے، تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، مسجدوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ایک مسجد بنتی ہے اور وہ مسجد ایک سال کے اندر کئی مسجدوں کی تعمیر کا سبب بن جاتی ہے۔ آنے والا آتا ہے، پلاٹ لیا ہے، اس کے پیسے بھرنے ہیں، مل جل جائے ساتھ ہم پلاٹ کے پیسے بھر لیں، آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، پلاٹ کے پیسے ادا ہو جاتے ہیں، اس مسجد کی بنیاد ہے، اس مسجد کا لینٹر ہے، اس مدرسے میں سلیبس دیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ۔ تو جمعہ اگر مستحکم ہم کر لیں، جمعہ ہم اگر مستحکم کر لیں تو ہماری گھریلو دینی زندگی ہے تو وہ محفوظ ہو جائے گی۔ ہمارے اندر جو بے دینی کا رجحان آ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخر وقت میں آتے ہیں، کچھ تو ہم ممبر و محراب پر بیٹھنے والے جو احباب ہیں، ہماری بھی غلطی ہے، ہم بامقصد بات نہیں کرتے، ضرورت کی بات نہیں کرتے، مطالعہ کر کے نہیں آتے، قوم کی ضرورت نہیں دیتے، بہت لمبی گفتگو یا بہت غیر متعلق گفتگو ہوتی ہے، ادھر لوگ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا سنیں، تو پرانی صدیوں کے لوگ ہیں، وقت جدید کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ کنارہ میں سو جاتے ہیں۔ ادھر کی غلطیاں بھی ہیں، اور قوم کی بھی غلطی ہے کہ قوم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہاں علم سیکھنے کے لیے نہیں آتا، یہاں بندہ آتا ہے تذکیر اور اجر و ثواب کے لیے، کم از کم بخشش ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے، شوق تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ سے بن پائے تو اپنی فیملیوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بزرگوں بوڑھوں کو، اپنے بچوں بچیوں کو، سب کو پورے اہتمام کے ساتھ برفق تیار کر کے انہیں مسجدوں میں جمعے کے لیے لایا کریں، جمعے کے بعد گھر تشریف لے جائیں، ان سے فیڈ بیک لیں، آج کیا سیکھا ہے، کیا کہا، اوہو یہ بات کی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ مسئلہ تو آج پتہ چلا ہے، اس طرح کا تبادلہ خیال کریں، اس سے انشاءاللہ بڑا مثبت فائدہ ہوگا۔ یہی وہ مقاصد ہیں پیارے بھائیوں، جن مقاصد کے پیش نظر جمعے پر آنے کے لیے جو ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ میں، ترمذی وغیرہ میں، ابی داؤد میں، اور سلسلہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث نقل کی ہیں، جو بندہ جمعے والے دن نہاتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے،
جو بہتر کپڑے اس کے پاس ہیں اسے بہتر کرتا ہے، پیدا چل کے آتا ہے، کندھے نہیں پھیلاتا، تو اکٹھے بیٹھے منہ کے درمیان فاصلہ نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، شور نہیں مچاتا رہتا، ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا، ٹنکوں سے نہیں کھیلتا رہتا، پوری توجہ سے خطیب کی گفتگو کو سنتا ہے، اول ٹائم میں آ جاتا ہے۔ اس کو جب اللہ ثواب دیتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت ہوتی ہے، یہ صحیح ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کی جاتی ہے، اور وضاحت ہے حدیث میں کہ وہ سال جس میں آپ نے تہجد نہیں چھوڑی، وہ سال جس سال کے دوران آپ نے نفلی روزے نہیں چھوڑے، بالیقین اگر یہ اعلان کسی انسان کی طرف سے، کسی بندے کی طرف سے ہوتا تو یہ قبول کرنے کے قابل نہیں تھا، کہ انسانی سوچ سے مافوق ہے، اللہ اتنا کوئی اجر کیسے دے سکتا ہے اتنے چھوٹے سے کام کا، لیکن احکم الحاکمین جس نے اس سے بھی کم کام بلکہ کوئی کام لیے بغیر اتنی بڑی تعداد اللہ نے انسانوں کو دے دی ہے، اس کے شایان شان ہے کہ وہ اس طرح کی کوشش اعلان کریں گے۔ تو اس مجلس میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ روزانہ ہر جمعے آپ یہ فائدہ اٹھایا کریں، ایک قدم پر 1 سال کا اجر۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جمعے والے دن کے خصائص میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جمعے والے دن ایک قبولیت کا ٹائم آتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 42 اقوال و خرافات بھی اس میں لکھے ہیں، اور ان کے نقطۂ نظر پر جو دلائل ہیں وہ ایک ایک کر کے دیے ہیں کہ وہ کون سا ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندے نے دعا کی ہو اور اللہ نے قبول نہ کی ہو، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ثواب کی صورت میں قبول ہو جاتی ہے، مصیبت ٹالنے کی صورت میں قبول ہو جاتی ہے، یا جو مطالبہ مانگا ہے اس صورت میں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی تو دیا جائے نا اس کو، اس طرح آپ قبول کرانا چاہتے ہیں اپنا کوئی مطالبہ کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ پورا ہو۔ تو ہر جمعے والے دن ایک تھوڑا سا ٹائم آتا ہے، ایسے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ٹائم آتا ہے، اس ٹائم میں اگر آپ مانگ رہے ہوں گے اور آپ کا مطالبہ جائز ہوگا، رشتے کاٹنے کا نہیں ہے، گناہ کا مطالبہ نہیں ہے، نافرمانی کا مطالبہ نہیں، جائز مطالبہ ہو، جو مطالبہ آپ کریں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور بہرحال یہ تجربہ ہم نے بھی کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جس کسی کی بھی دعا اڑی ہوتی ہے نا وہ جمعے والے دن کی انتظار کیا ہے۔ 2 ٹائم ہیں، جب امام ممبر پر آتا ہے سلام پھیرنے تک کوئی ٹائم گزر جاتا ہے، ایک یہ وقت، اور دوسرا وقت عصر کی نماز پڑھیں اور مغرب تک، عصر سے لے کر مغرب تک۔ صحیح احادیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں قول آئے ہیں، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے لیلۃ القدر کی طرح، جیسے لیلۃ القدر کبھی 21ویں میں آ جاتی ہے، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، کبھی 29ویں میں، اسی طرح جمعے والے دن کی جو قبولیت کی گھڑی ہے یا اس ٹائم میں آ جاتی ہے یا اس ٹائم میں آ جاتی ہے، کبھی اس ٹائم میں آ جاتی ہے، کبھی اس ٹائم میں آ جاتی ہے۔ اب احتیاط کا کیا تقاضا ہے؟ اگر کسی مصیبت کے شکار ہیں یا کوئی مشورہ اللہ سے لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی مدد مانگنا چاہ رہے ہیں یا کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو جمعے والے دن جمعے میں خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے آپ بیٹھ گئے، یہاں آپ نے کوئی شے نہیں مانگی، بس آپ نے توجہ سے سننا ہے، نماز میں جو دعائیں ہوں گی انہی دعاؤں میں آپ کی مقبول دعا بھی ہو جائے گی، یہ جو آپ کے دل کا ارادہ ہوگا اللہ اسے قبول کر لے گا۔ یا پھر عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہو سکے تو مغرب تک آپ مسجد میں رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھر میں نماز پڑھیں گی تو بند پائے، بعض دفعہ ہوتا ہے گھروں میں 4-5 خواتین ہیں، ان میں سے بزرگ خواتین وہ کچن وغیرہ کا کام نہیں کرتی، انہیں ہم مشورہ دیں گے عصر سے لے کر مغرب تک آپ مصلے پر رہیں، تھک جائیں چاہے غلطی کر لیں، لیکن آپ اپنی زبان کو دعاؤں اور ذکر و اذکار سے جاری رکھیں جمعے والے دن مغرب تک۔
اور اگر مصروفیت ہے، اب صحت اختیار بنانا ہے، دیگر کام کاج ہے، وہ بھی کرتے رہیں اور مانگتے بھی رہیں اللہ سے، مانگتے بھی رہیں اللہ سے. تو انشاءاللہ قبولیت کا یہ جو وقت ہے، اس کو بھی، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، زندگی بھر کے لیے یہی فائدہ ہے. اور ساتھ ساتھ جمعے کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں اہتمام کے ساتھ گزارنے کا پروگرام بنائیں. انشاءاللہ گھروں کا ڈھب، گھروں کا انداز، اولادوں کی فکر ہر سے